حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں، جو عالم حضرات ہیں، وہ اپنے بچوں کے حق میں اچھا سے اچھا فیصلہ کرتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ نام رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ عالم علماء کے رابطے میں ہیں، کانٹیکٹ میں ہیں، عالم علماء سے مشورہ لے کر ان سے معلوم کر کے نام رکھتے ہیں، وہ بھی اچھا نام رکھ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ علم سے کوسوں دور ہیں اور عالم علماء کے رابطے میں بھی نہیں ہیں، عالم علماء سے مشورہ لے کر ان سے معلوم کر کے بھی نام نہیں رکھتے، تو کہیں نہ کہیں وہ بھٹک جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے حق میں غلط فیصلہ کر جاتے ہیں اور غلط نام رکھ جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی 4 طرح کے ناموں کا تذکرہ کرنے والا ہوں، جن 4 طرح کے ناموں کا رکھنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا۔ یہ بات میں اسی ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ دیگر ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو آپ نے کہیں بھی یہ جملہ نہیں سنا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو اور مزید ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کسی ویڈیو کے اندر یہ درخواست نہیں کی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا، لیکن اس ویڈیو کے اندر میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ صحیح مسئلے کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ناعلمی کی وجہ سے آپ بھی اپنے بچوں کے لیے انہی 4 طرح کے ناموں میں سے کوئی ایک نام منتخب کر دے، جو بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور صحیح علم کو محفوظ کرے اور اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائے اور دوسروں کو بھی یہ بتائے کہ ان 4 طرح کے ناموں کو آپ اپنے بچوں کے لیے منتخب نہ کریں۔ ان 4 طرح کے ناموں میں سے سب سے پہلا وہ نام ہے جو غیر اللہ کے لیے عبدیت کو ظاہر کرے، یعنی لفظ عبد کو اللہ کی ذاتی اور صفاتی نام کی طرف منسوب نہ کر کے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اور کہا جائے عبد النبی، عبد الرسول، عبد الحسین وغیرہ۔ اس کے اندر بہت بڑا فساد ہے، کیونکہ عبد کے معنی ہوتا ہے بندہ، اور اگر آپ اللہ کی ذات اور صفات کی طرف منسوب نہ کر کے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو معنی ہوگا عبد النبی کا، نبی کا بندہ، عبد الرسول، رسول کا بندہ، عبد الحسین، حسین کا بندہ۔ یہ آپ بھی تسلیم نہیں کرتے، میں بھی تسلیم نہیں کرتا، ہر ایک شخص کا یہ اعتقاد اور یقین ہے کہ ہم اور آپ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر وہ نام جو غیر اللہ کے لیے عبدیت کو ظاہر کرے، عبد کو غیر اللہ کی طرف اگر منسوب کر کے کسی کا نام رکھا جائے تو بالکل بھی جائز اور درست نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جن کا نام عبد الامر، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کا نام عبد الکعبہ تھا، جب وہ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام چینج کر دیا اور بدل دیا اور نام رکھا عبد الرحمن۔ اسی طریقے سے ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے صحابہ کرام تھے، تو ایک شخص کا نام لیا گیا عبد الحجر۔ جب یہ نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا اور ان سے معلوم کیا، ان سے پوچھا، سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا نام عبد الحجر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو بھی چینج کر دیا، کیونکہ عبد الحجر کا معنی ہے حجر کا بندہ، پتھر کا بندہ۔ پتھر یہ خود ایک اللہ کا غیر ہے، تو پتھر کا کون سا بندہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا نام چینج کیا اور عبد الحجر سے ہٹا کر عبداللہ نام رکھ دیا۔ تو ہر وہ نام جو غیر اللہ کے لیے عبدیت کو ظاہر کرے وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ نام جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہو، جیسے کہ خود اللہ، یا اسی طریقے سے رب، رزاق، اسی طریقے سے رؤوف، اور بھی دیگر جو اللہ کے نام ہیں، ان ناموں کو بغیر عبد کے ساتھ آپ کسی کے لیے منتخب نہیں کر سکتے، بالکل بھی جائز اور درست نہیں۔ اگر آپ اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو عبد کے ساتھ استعمال کریں، عبد الرؤوف، اسی طریقے سے عبد الرزاق، عبد الخالق اور عبد الرب وغیرہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خالص جو نام اللہ کے ہیں ان ناموں کو بغیر عبد کے آپ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر رکھیں گے تو وہ نام صحیح نہیں، درست نہیں۔ لازم ہے آپ پر کہ اس نام کو چینج کرے اور اس نام کی جگہ پر کوئی دوسرا نام منتخب کرے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ نام ہے جو کفار کے ساتھ بالکل خاص ہو، جو خصوصیت کے ساتھ کفار کے نام بن چکے ہیں، اور وہ عربی زبان میں نہ ہو، عجمی زبان میں ہو، جو غیر عربی زبان میں ہو۔ تو وہ نام جو کفار کے ساتھ خاص ہیں، جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہیں، جس نام کو بولتے ہی ہر ایک شخص کا ذہن
کفر کی طرف چلا جاتا ہے، غیر مسلموں کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایسے نام کو بھی رکھنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا نام رکھتا ہے تو اس کے لیے ایسا نام رکھنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس اعتقاد اور اس نیت سے کفار کا نام رکھتا ہے کہ دیگر جو مسلموں کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، رسولوں کے نام ہیں اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے نام ہیں، ان سے یہ نام بہتر ہے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ڈر ہے اور خدشہ اور اندیشہ ہے کہ یہ شخص کہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو گیا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اس نام کو چینج کرے اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کرے اور اپنے ایمان کے لیے تجدید کرے۔ تو جو نام کفار کے ساتھ خاص ہیں ان ناموں کو بھی آپ اپنے بچوں کے لیے منتخب نہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی شخص کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو کل قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر آپ پہننے میں کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اس کے نام میں آپ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان ناموں کو آپ اپنے بچوں کے لیے منتخب نہ کریں کہ جو نام کفار کے ساتھ بالکل خاص ہیں اور وہ نام عربی زبان میں نہ ہو بلکہ عجمی زبان میں ہو، عربی زبان سے ہٹ کر کسی دوسری زبان میں ہو۔ تو یہ تیسری طرح کے نام ہیں جن ناموں کو آپ اپنے بچوں کے لیے منتخب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس طریقے کے نام منتخب کر لیے ہیں تو ان ناموں کو آج ہی چینج کرے اور ایک اچھا سے اچھا نام منتخب کرے۔ اگر آپ کنفیوز ہیں کہ کیسا نام منتخب کرے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک موجود ملے گا، آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ 111 لڑکوں کے نام پر میں نے ایک مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی اور صحیح طریقے سے اور ایک اچھا نام آپ اپنے بچوں کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر وہ نام آتے ہیں جن ناموں کا رکھنا بھی آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، جو نام بتوں کے لیے منتخب ہوں، یعنی جو بتوں کو نام، یعنی غیر اللہ کے نام، یعنی جو کفار ہوتے ہیں اپنے بتوں کے نام رکھ رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بہت سے ایسے نام ہیں جو بتوں کے نام تھے، کفار اپنے اپنے بتوں کے الگ الگ نام منتخب کر رکھے تھے، متعین کر رکھے تھے۔ تو اگر جو نام بتوں کے ہیں وہی نام آپ اپنے بچوں کے رکھ دیتے ہیں تو یہ نام بھی آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ 4 طرح کے نام ہیں جن 4 طرح کے نام آپ اپنے بچوں کے لیے منتخب نہیں کر سکتے۔ اگر منتخب کر لیا ہے تو آج ہی اور ابھی چینج کرے اور کوئی اچھا نام رکھے۔ اگر آپ حضرات کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان ناموں کا تذکرہ کروں گا اور ان ناموں پر ایک مستقل ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کہ جو نام رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست تو ہے، لیکن وہ نام بالکل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، افضل اور بہتر نہیں ہے۔ آپ حضرت کمنٹ کریں، اگر ضرورت محسوس ہوگی تو انشاءاللہ العزیز مکروہ ناموں کی ایک لسٹ اور فہرست بھی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ضرور کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.